Assalamu alaikum, ma'am. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I have a question. There's a lot of problems in the world right now. How can we as Muslims tackle this? Okay, have a seat and let me explain you. دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین. کسی بھی مسئلے کا حل ہو، کسی بھی بات کی پریشانی ہو، تو سب سے پہلے ہمارا قرآن پاک سے تعلق ہونا بہت ضروری ہے. قرآن اور سنت دو ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے. اور اس وقت جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے جب دنیا میں ہم اتنی زیادہ ناانصافی اور اتنی زیادہ ظلم و تشدد دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں قرآن پاک کی آیت سورہ البقرہ میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروع میں فرما دیتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے جو کہ ہدایت کا ذریعہ ہے متقین کے لیے. اور متقین کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو کہ غیب پر ایمان لائے. اور غیب میں دیکھیں اب سب چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، رسولوں کو نہیں دیکھا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں جو آئی ہیں اوریجنل حالت میں ان کو نہیں دیکھا. آخرت کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ ہم آخرت میں پہنچ نہیں جاتے. تو اینی ہاؤ یہ ساری باتوں کا جواب جو ہے وہ جاننے کے لیے قرآن و سنت سے تعلق گہرا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اب جہاں تک بات ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو قرآن میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جس کا مفہوم ہے کہ جب بھی آپ ظلم ہوتا دیکھیں تو اس کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں. اور اگر ہاتھ سے نہ روک سکیں تو زبان سے روکنے کی کوشش کریں. اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکیں تو سب سے نچلا درجہ ہے کہ آپ اپنے دل میں اس کو برا جانیں. تو اس وقت دنیا کے جو بھی حالات ہیں کسی بھی طرح سے ہوں، چاہے وہ گھر کے اندر ہیں یا وہ آپ کے سیاسی لیول پر ہیں، آپ کی ملکی سطح پر ہیں، یا پھر وہ بین الاقوامی سطح پر ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہیں، ہر صورت میں آپ کو حق کا ساتھ دینا ہے اور ناانصافی سے بچنا ہے. ایمان بالغیب کی بات شروع میں نے اسی لیے کی کہ جب انسان حق کا ساتھ دیتا ہے اور باطل کو ٹھکراتا ہے تو اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کر رہا ہوں، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے حق کا ساتھ دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حق والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اس بات کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری نیت سچی ہو، نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جن میں ہمیں حق جیتا وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس وقت بھی ہمیں ثابت قدم رہنا ہے. اس وقت بھی ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے. ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ چاہے وہ اس وقت ہمیں معاملہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اس میں بھی خیر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو گویا تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے بعد نہیں. قرآن پاک کی آیات اتنا زیادہ انسان کو پرسکون کر دیتی ہیں اور اتنا زیادہ انسان جو ہے وہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ پھر کوئی بھی چیز سامنے آ جائے تو انسان ٹوٹ نہیں سکتا. گھر ٹوٹ سکتے ہیں، چیزیں ٹوٹ سکتی ہیں، لیکن ایک متقی کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ فلسطین کے لوگوں کو آج دیکھتے ہیں، ان کے پاس نہ مکمل طبی امداد ہیں، نہ کھانے پینے کے لیے ہے، نہ رہائش ہے. گھر والے جو ہیں وہ ان کے شہید ہو چکے ہیں. کوئی صورتحال ایسی نظر ہی نہیں آتی، اس کے باوجود ان کی ثابت قدمی. اور نہ صرف فلسطین بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، ہر وہ شخص جو کہ حق کے لیے کھڑا ہوا اور اس کے اوپر ظلم ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، اس کا ثابت قدم رہنا اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. اور اللہ کی مدد کے بغیر انسان ثابت قدم رہ ہی نہیں سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے اور اس کی طاقت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو سب سے اہم بات یہی ہے کہ اس وقت ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم دیکھیں ہم حق کا ساتھ دیں، اس یقین کے ساتھ دیں کہ the believers always going to win. جو یقین رکھنے والے ہوتے ہیں
جو متقین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جیتتے ہیں. اور ان کی جیت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ آخرت میں اپنا صلہ لینے والے ہوتے ہیں. تو دنیا میں بظاہر وہ آپ کو مرتے کھپتے ہی نظر آتے ہیں، لیکن مرتے ہی ان کا مقام سب سے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، اس لیے وہ جیت جاتے ہیں. تو بہرحال ہمارا کام کیا ہے کہ ہم سپورٹ کریں ایسے لوگوں کو جو حق کے ساتھ ہیں. جو بھی ذرائع ہم استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ قلم ہے، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے ہم کسی طرح سے بھی لوگوں کو موٹیویٹ کریں، بوائکاٹ کریں، کچھ بھی کریں، لیکن جو انسان کے اختیار میں ہے اس کو ضرور کریں. اور سب سے نچلا درجہ کیا ہے کہ آپ اپنے دل میں اس کو برا جانیں. تو اس وقت اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ ہم حق کا ساتھ دیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم حق کو جیتا ہوا نہیں دیکھیں گے تو ہم ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے، ہم مایوس نہیں ہوں گے. ہم یہ سوچیں گے کہ اس میں بھی خیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قربانیوں کو کبھی رائگاں نہیں ہونے دیں گے. آپ دیکھیں کہ اس وقت اسلام ابھر کر دوبارہ دنیا میں سامنے آ گیا ہے. میڈیا نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا ہے اللہ کے حکم سے کہ ساری دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ وہ ثابت قدم ہیں. حالانکہ کیا حال اس علاقے کا ہو گیا. اسی طرح سے آپ پیچھے بھی اگر آپ تاریخ میں بھی دیکھیں تو کیا کچھ نہیں ہوا. سیریا کے ساتھ کیا ہوا، برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کی ثابت قدمی جو ہے وہ صرف اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، اللہ کے فرشتوں کی مدد ان کے ساتھ ہے. اس وجہ سے اپنے آپ کو کبھی مایوس نہ ہونے دیں اور ان لوگوں کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کو بھی سپورٹ کریں، ان لوگوں کو بھی سپورٹ کریں، ثابت قدم رہیں. اللہ سے بہت زیادہ گر گرا کے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تہجد میں اٹھ کر دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے جو پیچھے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سکون رکھے. اور ہم جیسے لوگ جو کہ ان کو دیکھ رہے ہیں، جو ان کے عینی شاہد ہیں، کیونکہ اس وقت میڈیا میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے، ہم ان کے گواہ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سچی گواہی دینے والوں میں سے رہے اور سچ کا ساتھ دینے والوں میں سے رہے. یہ آج کا ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا جواب ہے. اسی طرح کے اور کوئی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.